حضرت آدم علیہ السلام کی تاریخ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو انسانیت کا باپ اور اللہ تعالی کا پہلا نبی مانا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں جن سے نسل انسانی کی ابتدا ہوئی۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ان کا ذکر آیا ہے اور اللہ تعالی نے ان کو اپنا خلیفہ قرار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کے سامنے ان کا مقام، شیطان کی دشمنی، جنت میں قیام، زمین پر نزول اور ان کی اولاد کی داستان انسانیت کی تاریخ کا پہلا اور اہم باب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اللہ تعالی نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر ایک خلیفہ پیدا کرے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، البقرہ 30، فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار، کیا آپ ایسے کو زمین پر بسائیں گے جو فساد کرے اور خون بہائے؟ اللہ تعالی نے جواب دیا، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالی نے مٹی سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ روایات کے مطابق مختلف قسم کی مٹی اکٹھی کی گئی تاکہ انسانوں کی طبیعتیں مختلف ہوں، کچھ نرم، کچھ سخت، کچھ خوش اخلاق، کچھ وسیلہ۔ اللہ نے انہیں احسن تقویم، سب سے بہترین صورت عطا کی، پھر اپنی روح ان میں پھونکی۔ فرشتوں کا سجدہ، جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں۔ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے تکبر کیا اور انکار کر دیا۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ الاعراف 12۔ یہ تکبر ہی تھا جس کی وجہ سے ابلیس مردود قرار پایا اور قیامت تک کے لیے انسان کا دشمن بن گیا۔ علم کے میدان میں برتری، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے۔ جب فرشتوں سے پوچھا گیا تو وہ جواب نہ دے سکے، پھر آدم علیہ السلام نے سب کے نام بتائے۔ اس طرح ظاہر ہو گیا کہ علم کے میدان میں حضرت آدم علیہ السلام کو برتری حاصل ہے۔ جنت میں قیام، اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا اور ان کی بیوی حضرت حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا۔ روایات کے مطابق حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا تاکہ دونوں ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ بنیں۔ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گے۔ البقرہ 35۔ شیطان نے عداوت کی وجہ سے آدم اور حوا کو بہکایا۔ اس نے قسمیں کھا کر کہا کہ اگر تم یہ پھل کھا لو گے تو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے اور فرشتوں جیسے ہو جاؤ گے۔ آخر کار آدم اور حوا نے وہ پھل کھا لیا اور جنت کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ ان کے جسم سے لباس اتر گیا اور وہ شرمندہ ہوئے۔ اللہ تعالی نے انہیں زمین پر بھیجنے کا فیصلہ کیا مگر ساتھ ہی توبہ کے کلمات سکھائے۔ اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا زمین پر بھیج دیے گئے۔ یہی سے انسانی تاریخ کا آغاز ہوا۔ آپ کو نبوت عطا کی گئی اور اللہ نے آپ کو اپنی ہدایت سے نوازا تاکہ آپ اپنی اولاد کو راہ راست کی طرف بلائیں۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے بطن سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے۔ روایت ہے کہ ہر حمل میں ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتے۔ آپ کے دو بیٹے حابیل اور قابیل مشہور ہیں۔ دونوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی جبکہ قابیل کی نہ ہوئی۔ حسد کی وجہ سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ آپ کو اللہ تعالی نے پہلا نبی بنایا۔ آپ اپنی اولاد کو توحید، عبادت الہی، اخلاقیات اور نیکی کی تعلیم دیتے رہے۔ آپ نے اپنی نسل کو شرک سے روکا اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے تقریباً 930 سال کی عمر پائی۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ آپ کی اولاد میں جاری رہا۔ روایات کے مطابق حضرت شیث علیہ السلام آپ کے بعد نبی بنے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حاصل ہونے والے اسباق انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اسے علم اور عقل کی برتری دی گئی۔ غرور اور تکبر ابلیس کی صفت ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ توبہ ہر گناہ کا
علاج ہے۔ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ حسد اور بغض، قتل اور فساد کی جڑ ہیں۔ خاندان اور نسل انسانی کی بنیاد حضرت آدم و حوا ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی انسانیت کے لیے پہلا سبق ہے۔ ان کی تخلیق سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے۔ جنت سے زمین پر آنا انسان کے امتحان کا حصہ ہے۔ شیطان کی دشمنی قیامت تک جاری ہے، لیکن ایمان، نیک اعمال اور صبر کے ذریعے شیطان کو شکست دی جا سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ غلطی کے بعد بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں اور اللہ کی رحمت سب سے بڑھ کر ہے۔